بے مقصد سفر جو ہے جس کو ہم سیاحت کے نام سے کرتے ہیں، اس کی کتاب و سنت میں کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاحت کا اور سیر جس کو ہم کہتے ہیں سیر و سیاحت کا تصور تو بہرحال دین میں ہے کہ آپ گھومیں پھریں اور نصیحت کے لیے آپ گھومیں پھریں، اور ویسے بھی بچوں کے لیے گھومنا پھرنا اس کی دلیل وہ ہے کہ جب سورہ یوسف کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھائیوں نے کہا کہ ہم یوسف کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو دلیل یہی دی تھی کہ یرتع و یلعب، گھومے پھرے گا، کھیلے گا۔ اس کی تفصیل آپ لے سکتے ہیں، آج بھی اگر دنیا میں کوئی پارک وغیرہ ہوں، گھومنے پھرنے اور کھیلنے کی جگہ ہو، آپ بچوں کو لے جا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن سفر کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر، اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعۃ من العذاب فرمایا کہ سفر جو ہے یہ تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو سفر درپیش ہو اور وہ جس کام سے اس نے سفر کیا ہے وہ کام ہو گیا تو فوراً واپس لوٹے، یعنی جس مقصد کے ساتھ سفر کیا تھا وہ مقصد ختم ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً واپس آئے۔ کیا مطلب؟ خواہ مخواہ ادھر ادھر نہ گھومتا پھرے۔ یہ ایک بات گویا ان حدود کا تعین کر دیتی ہے کہ آپ نے اگر سفر کرنا ہے، اگرچہ وہ تفریح کے لیے ہو، اگرچہ وہ سیاحت کے لیے ہو، لیکن اس کا ایک محدود طور پر ایک ایسے ایریا میں یا ایسی جگہ میں جہاں پہ آپ کو کوئی خطرات لاحق نہ ہوں، جہاں پہ کوئی سفر قطعۃ من العذاب نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سفر کے بارے میں جو خوفناک باتیں بتائی ہیں، جو جس میں یہ شامل نہ ہوں، وہاں آپ یہ سیر و سیاحت کر سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ جو واقعہ ہمارے ہاں بہت ہی افسوسناک واقعہ مری کے اندر برف باری والا، اس کا کون ذمہ دار ہے اور اس کی کتنی اس کے پہلو ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ان فیملیز کو جو فوت ہوئے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان ذمہ داروں کو وہاں جو انہوں نے کردار ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس کے لیے تو قرآن نے واضح طور پر ایک بات فرمائی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، بھئی ٹھیک ہے آپ سیر و سیاحت کریں، اس شریعت کی اس میں گنجائش ہے، آپ اپنے بچوں کو تفریح کے لیے لے جائیں، لیکن جس تفریح کے اندر ہلاکت کا امکان ہو وہ تفریح نہیں ہوتی۔ آپ 1% بھی جہاں نقصان کا خطرہ ہو تو وہ تفریح نہیں ہوتی، نقصان ہے، وہ تو ایڈونچر ہے۔ جب آپ ایڈونچر کرتے ہیں تو اس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ جو کو پیمائی کرتے ہیں، بڑی مطلب ایک جان جوکھم میں ڈال دینے والا کام ہے، لیکن اس میں وہ جہاں تک آپ ایک کو پیمائی کریں، جہاں تک ایک عام سادہ پہاڑ ہے، آپ پہاڑ پر چڑھیں، بڑی زبردست شاندار یہ طاقت کا مظاہرہ کرنے والی اور قوت کا مظاہرہ کرنے والی ایک ایکٹیویٹی ہے، کریں۔ لیکن جہاں یہ معلوم ہے کہ اس چوٹی پہ آپ جائیں گے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے قرآن کا واضح حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال۔ اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ معاملہ ہلاکت والا ہے، ہم بھاگ کے جاتے ہیں کہ جناب ابھی تو مزہ آئے گا ہلاکت میں۔ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو شریعت نے بہت ہی متوازن ہدایات دی ہیں، بہت متوازن شریعت کا تصور ہے۔ اس لیے اس واقعے کو دیکھ کر یہ کہنا کہ سیر و سیاحت ہی شریعت میں منع ہے اور یہ منع ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اپنی عقل سے کام لینا، جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اس عقل سے کام لے کر سارے معاملات کو دیکھ کر جہاں 1% بھی خطرے کا امکان ہو وہاں پہ سیر و سیاحت نہیں ہوتی۔ وہ ایک مہم ہوتی ہے، مہم جوئی ہوتی ہے، اور مہم جوئی کرنا یہ دین کے لیے تو ٹھیک ہے، کسی بڑے مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے۔ یہ سیر و سیاحت کے لیے صرف شوق پورا کرنے کے لیے مہم جوئی، یہ شریعت کے ویسے عمومی مقصد کے خلاف۔ لہذا سیر و سیاحت ضرور کیجئے، لیکن خطروں کا ادراک کر کے اور خطروں سے بچتے ہوئے۔ ایسی صورتحال خود ہی کوئی شخص نہ کریٹ کرے۔ اب دیکھیں لاکھوں لوگ اگر وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہزاروں لوگوں کی جگہ تھی، تو اگر یہ تو اللہ کی طرف سے وہ برف کا طوفان آ گیا، اگر وہ نہ بھی آئے تو وہاں پہ ایک عذاب بن جاتا ہے صرف زیادہ لوگوں کا آ جانا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں شریعت کی جو
متوازن اور معتدل جو شریعت کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر رہ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔